أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلی العظیم۔ برادران محترم و ناظرین کرام، آپ کے تمام مؤمنین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ایام شہادت مولائے مؤمنین و مؤمنات رئیس مذہب تشیع و حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ امام علیہ السلام کی روح پرفتوح کی خدمت میں ہدیہ نذرانے کے لیے ایک ہدیے کے لیے اور آپ کے فرزند صالح حضرت امام زمان سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ تسلیت کے لیے ایک صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارا جو عنوان گفتگو ہے وہ تھا کہ ضرورت امام اور ضرورت ولایت۔ بہرحال کوشش ہوگی کہ اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر سکیں، وہ عرائض کے جو بندے حقیر نے اپنی دانست میں سمجھیں، کیونکہ حجت جو ہے وہ فقط معصوم کا قول ہے۔ غیر معصوم فقط معصوم کے قول کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر کسی ایک مفہوم کو تو سمجھ سکتا ہے، لیکن اپنی رائے کو حجت کے عنوان سے پیش نہیں کر سکتا، مگر ایک انسان مقام فقاہت پر جہاں پہنچے تو پھر دوسری دلیلوں کی بنیاد پر کہ جو خود اطاعت معصوم پر دلالت کرتی ہیں، ہم فقیہ کے قول کو حجت قرار دیتے ہیں۔ کچھ مفاہیم ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت واضح ہوتے ہیں، بہت روشن ہوتے ہیں، مبین ہوتے ہیں، ان کی تعریف کرنے کے لیے، ان کو بیان کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو بیان کر سکے۔ مثلا کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ سورج کی تعریف کریں، سورج کی تعریف کیا کر سکتے ہیں کہ سورج اتنا واضح مشخص چیز ہے کہ خود اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں اس سے زیادہ واضح کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی کہ جو ہم جانتے ہوں، جس کو منطق میں پڑھتے ہیں۔ مثلا جب ہم اپنے مجہولات کو معلومات میں بدلنا چاہیں تو کچھ ایسے معلومات کی مدد لیتے ہیں جو اس مجہول سے زیادہ واضح ہوتی ہیں، جو ہمارے علم میں مہیا ہوتی ہیں، مشخص ہوتی ہیں۔ تو ان پہلے ہی سے معلوم کچھ چیزوں کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، جو مجہول ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، ایک ایسی چیز جو اننون ہوتی ہے، ایسی چیز جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، جس کی ہمیں شناخت نہیں ہوتی، ہم اپنی معلومات کے ذریعے ان مجہولات کو کیا کرتے ہیں، علم میں تبدیل کرتے ہیں۔ مثلا کوئی ہم سے پوچھے روشنی کی تعریف کیا ہے، ہم کیا تعریف کریں گے روشنی کی؟ ہم فقط کچھ لفظوں کو بیان کر کے اپنی قلبی جو ہماری کیفیت ہے اس کا اظہار تو کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کی طرف ہم نشاندہی تو کر سکتے ہیں، لیکن تعریف بما ہوا تعریف ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ روشنی سے زیادہ، روشنی کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں روشنی سے زیادہ کچھ ایسے واضح مفاہیم کی ضرورت پڑے گی جو خود روشنی کے مفہوم کو ہماری نظر میں روشن کریں، جبکہ روشنی کی ایسی چیز ہے اس سے زیادہ مفہوم روشن کوئی ہے ہی نہیں۔ خود روشنی اس آلے کا نام ہے، اس حقیقت کا نام ہے جو ایسی چیزیں روشن نہیں ان کو روشن کر دیتی ہے، جبھی ہم اس کو بولتے ہیں روشنی۔ اسی طریقے سے بعض مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی کثرت کی وجہ سے ہمیں غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مفاہیم سے واقف ہیں کہ جو، یا بہت ساری ایسی حقیقتوں سے، بہت ساری ایسی اشیاء سے واقف ہیں، علم رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ جو ہماری زندگی میں کثرت سے وجود رکھتی ہے، اور ان کی یہی کثرت باعث بنتی ہے کہ ہم اس کی طرف سے جو ہے غفلت کا شکار ہو جائیں۔ یعنی در حقیقت ہم اس کی کثرت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ایک انس حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلا خود ہمارا وجود،
سالہ سال گزر جاتے ہیں، خدا نے ہمیں ایک نعمت دی ہے آنکھوں کی، ہم اپنی ان آنکھوں کی نعمت سے جو آشنا نہیں ہوتے، آنکھوں کی نعمت سے واقف نہیں ہوتے، لیکن جب یہ نعمت کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی واضح تھی، کتنی کثرت کے ساتھ قدم قدم پر خدا کی اس نعمت نے ہماری جو ہے مدد کی ہے، ہم نے اس سے استفادہ کیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کی کثرت نے ہم کو غفلت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا ایک اور ہم اس کی مثال لے کے آنا چاہیں، خود خداوند کریم کے وجود ہے، خداوند کریم کا وجود اتنا واضح ہے، اتنا مشخص ہے، اتنا روشن ہے کہ اس کی روشنی نے، اس کی وضاحت نے، اس کی کثرت نے، اور اس کثرت سے جو ہم کو ان سے اس چیز نے ہم کو غفلت میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے مثلا ہم بولیں، ایک اور واضح مثال لے کے آنا چاہیں، ایک مچھلی کے لیے پانی کی مثال ہے۔ مچھلی پانی میں اتنا رہتی ہے کہ پانی کی کثرت مچھلی کو کیا کرتی ہے، اس کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ اب جب وہ پانی سے باہر آئے تب اس کو پتہ چلے گا کہ پانی کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ عزیزان، اسی طریقے سے خود مفہوم امامت ہے، یہ وہ مفہوم ہے کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان فطری طور پر اس مفہوم کو اپنے اندر درک کرتا ہے، اس امامت کے مفہوم کو محسوس کرتا ہے۔ امامت کی بحث لفظی بحث نہیں ہے، یعنی عموماً ہمارے معاشروں میں سمجھا جاتا ہے کہ امامت کی بحث لفظی بحث نہیں، لفظی بحث نہیں ہے، در حقیقت بحث مصداقی ہے۔ جو اصل پھڈا ہے، اصل جھگڑا ہے، وہ اس بات کا ہے کہ کون امام ہے، ورنہ خود لفظ امام، خود مفہوم امام، اس چیز میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو پہچان نہ پا رہا ہو، انسان کسی غفلت میں پڑھ کے اس کی طرف سے جو ہے وہ غافل ہو گیا ہو۔ یہ مفہوم اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے کہ ہر انسان اس کو درک کر سکتا ہے، ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن اپنی اسی وضاحت کی وجہ سے، اپنی اسی کثرت مصداق کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ انسان امامت کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن امامت کا مفہوم وہ مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر کی شناخت نہیں رکھتا، مسلمان ہو، کافر ہو، مومن ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اچھا انسان ہو، برا انسان ہو، ہر انسان امام کو جانتا ہے۔ امام یعنی کیا؟ امام یعنی رہبر، امام یعنی پیشوا، اور سادہ لفظوں میں کچھ اور نیچے آ کر اگر ہم اس مفہوم کو بیان کرنا چاہیں، امام یعنی کیا؟ امام یعنی ایسا شخص جو ہم سے بہتر ہے، امام یعنی ایسا شخص جس میں ہم سے زیادہ ایبلٹیز ہیں، وہ چاہے مادی حوالے سے ہوں یا معنوی حوالے سے ہوں، وہ چاہے علمی حوالے سے ہوں یا کسی اور پہلو سے ہوں۔ جب بھی امام کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد انسان کی نظر میں وہ مفہوم ہے کہ جو مجھ سے کسی بھی جہت سے بالاتر ہے۔ مثلا دیکھیں، اس کی سادی سی چھوٹی سی مثال کیا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہم جب سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے شخص کو امام یعنی پیشوا یا رہبر مقرر کرتے ہیں، یا لیڈر آف گروپ مقرر کرتے ہیں، جو ہم سے زیادہ سفر سے آشنائی رکھتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ صاحب چونکہ ایک دفعہ مکے ہو کے آ چکے ہیں، یہ صاحب چونکہ ایک دفعہ زیارات سے ہو کر آ چکے ہیں، لہٰذا اپنے اس تجربے کی بنیاد پر ہماری زیادہ بہتر رہنمائی کریں گے، بس وہ شخص بن جاتا ہے امام۔ یہ امام کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے محلے کی مسجد میں امام ہے، مثلا ہم اس شخص کو آگے کرتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ اچھی نماز پڑھا سکتا ہے، ہم سے زیادہ جس کی اچھی قراءت ہے، ہم سے زیادہ جو احکام شرعی سے واقفیت رکھتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نماز کو پڑھانے میں ہم سے زیادہ مہارت دکھائے گا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے مصداق ہیں۔ یہی مفہوم ہے امامت، یہی مفہوم ہے ولایت، جس کو ہم بولے ہر انسان قبول کرتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ چلیے، یہ تو مسلمانوں کی مثال تھی، نماز کی مثال، مکے کی مثال، مدینے کی مثال، زیارتوں کی مثال۔ کافروں کی مثال، مثلا آپ دیکھیں، خود کافروں کے معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جائے تو ان کو ہم بولتے ہیں، وہ کافر بولتے ہیں، کافر سسٹمز بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہو گئے۔ مثلا کسی نے پی ایچ ڈی میں تھیسس کر لیا، کسی نے طبیعیات میں اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لیا، ہم اس کو بولتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، کس میں؟ علم فزکس میں، علم طبیعیات میں۔ کوئی شخص میڈیکل کا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ خود لفظ ڈاکٹر یعنی کیا؟ اس شخص میں صلاحیت ہے کہ اس مقام پر فائز ہے، صلاحیت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، علم فزکس میں، علم طبیعیات میں، کہ جس صلاحیت کے عام لوگ حامل نہیں ہیں۔ بس اب وہ لوگ کہ جو اس کے جیسا علم نہیں رکھتے وہ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ یعنی ایک بہت کامن مفہوم ہے امام کا مفہوم، ایسا نہیں کہ اس کو سمجھایا جا سکے، بلکہ یہ وہ مفہوم ہے جس کو ہر انسان اپنی زندگی میں درک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ مصداق امام میں۔ انسان اپنے تجزیہ و تحلیل کی بنیاد پر، اپنے ناقص علم کی بنیاد پر خود اس تجزیہ و تحلیل میں جو ہے پرابلم پیدا کرتا ہے، غلط چیز کو صحیح سمجھتا ہے یا صحیح چیز کو بھی بالکل صحیح نہیں سمجھ پاتا۔ تو خدا نے اسی تجزیہ و تحلیل کی غلطی سے بچانے کے لیے امامت کے مصداق میں، امام کے مصداق کو سمجھنے میں غلطی نہ کرے، خداوند کریم نے سسٹم جو ایجاد کیا وہ کیا؟ وہ ہدایت کا سسٹم ہے۔ در حقیقت کوئی نبی نہیں آیا کہ ہم کو جو ہے خدا کی طرف دعوت دے سکے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں، اس میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو ہمیں خدا کے وجود سے آشنا کرتی ہو، بولتی ہو کہ خداوند کریم جو ہے۔ کوئی ایسی آیت قرآن
مجید میں موجود نہیں، جو خدا کے وجود پہ دلالت کرتی ہو. قرآن میں کون سی آیات ملیں گی جو خدا کے وجود پر نہیں بلکہ خدا کی وحدت پر دلالت کریں؟ بولتا خدا ہے لیکن ایک ہے. چونکہ خدا کا وجود اتنا واضح ہے، اتنا مشخص ہے کہ کوئی شخص وجود خدا کا انکار نہیں کر سکتا. انبیاء آئے اس وجود کو دوسرے وجودات سے الگ کرنے کے لیے، اس مفہوم توحید کو، اس مفہوم خدا کو جو اسلام کی نظر میں پیش نظر ہے، وہ مفہوم خدا کا جو اسلام پیش کرتا ہے، اس مفہوم کو انبیاء آئے تاکہ ہم تک پہنچا سکیں. وہ مفہوم کیا ہے؟ خدا ہے لیکن ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی کے جیسا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں. لہذا تمام کا تمام قرآن مجید اور انبیاء کی محنتیں، انبیاء کی تعلیمات دلالت کرتی ہیں خدا کی توحید پر، نہ خدا کے وجود پر. چونکہ خدا کے نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جیک بھی لگا دیا آگے کہ خداوند کریم نے ہر انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا، اور ایسی فطرت ہے، یہ ایسی نیچر ہے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لخلق اللہ، کہ تم خدا کی خلقت میں کسی قسم کی تبدیلی محسوس نہیں کرو گے، کسی قسم کی تغییر ایجاد نہیں ہو سکتی. کس مفہوم میں؟ کس چیز میں؟ جو خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے. ایک سلوات بھیجے گا محمد والے محمد والے. بس عزیزاً، امامت کا مفہوم بھی در حقیقت توحید کے مفہوم کی طرح ہے کہ امامت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں. ہر شخص فطرتاً، ہر شخص اپنی طبیعت کی بنیاد پر اس مفہوم امامت کو محسوس کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ہاں، مشکل کہاں ہوتی ہے؟ ممکن ہے کہ اس مفہوم امامت کا مصداق کسی غلط شخص کو ٹھہرا سکے. وہ شخص جو امام بننے کا اہل نہیں ہے اس کے امام قرار دیتے. یہاں پہ آئے انبیاء اس کی رہنمائی کرنے کے لیے، یہاں پر آئے ہیں خدا کے نمائندے اس کو حقیقی امام سے متصل کرنے کے لیے. پر جو شیعوں کا اپنے غیر شیعوں سے نزاع ہے وہ لفظ امامت پر نہیں ہے، وہ مفہوم امامت پر نہیں ہے. اگرچہ بولتے رہے ہمارے دیگر برادران کہ ہم امامت کو نہیں مانتے لیکن خلافت کو مانتے ہیں. آپ کی خلافت وہی امامت ہے، کیونکہ امامت یعنی پیشوا، امامت یعنی رہبر، امامت یعنی وہ شخص جو مجھ سے بہتر ہے. اب آپ اس کو امام بول لیں، آپ اس کو جو ہے خلیفہ بول لیں، آپ اس کو گدی نشین بول لیں، آپ اس کو بڑے ابا بول لیں، اس کو کچھ بھی بول لیں. ایک ایسا شخص ہوتا ہے ہماری زندگی میں جو ہر لحاظ سے ہم سے بہتر ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ اس بہتر ہوتا رہے گا اتنا بڑا بنتا رہے گا. جب ایک شخص اس مقام پر آ کے فائز ہو جائے کہ اب اس جیسا معاشرے میں کوئی نہ ملے تو ہم اس کو بول دیتے ہیں امام. بس لفظ امام کو سمجھنے کے لیے کسی مشکل کی ضرورت نہیں ہے. مصداق امام کو سمجھنے کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہاں پہ انسان کا نفس جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتا ہے. یہاں پہ انسان کا جو ناقص علم ہے مشکلات ایجاد کرتا ہے. یہاں پر انسان کے مفادات ہیں، انسان کی ہوا و ہوس ہے جو انسان کے لیے مشکلات ایجاد کرتی ہے. بس عرض یہ تھی کہ مفہوم امامت اور مفہوم ولایت بھی توحید کے مفہوم کی طرح ہے کہ خداوند کریم نے جس طرح قرآن مجید میں اپنی ذات کو بیان نہیں کیا، اپنی توحید کو بیان کیا ہے. چونکہ انسان فطرتاً وجود خدا کو محسوس کرتا ہے. انسان فطرتاً نہ فقط خدا کو بلکہ وہ چیزیں جو خدا سے متصل و مربوط ان کو بھی محسوس کرتا ہے. انسان طبیعتاً اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر خدا ہے تو کوئی خدا کا نظام بھی ہونا چاہیے جو مجھ کو اس خدا سے رابطہ ایجاد کر سکے، مجھ کو اس خدا سے ملا سکے. بس یہاں سے انسان پہنچتا ہے کہ کوئی نمائندہ ہونا چاہیے. اب خداوند کریم اس کو اس وجہ سے کہ کسی اختلاف کا شکار نہ ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ناقص علم، اپنی ہوا ہوس کی بنیاد پر میرے نمائندے کا جو مقام ہے اس شخص کو دے دے، یہ میرا نمائندہ نہیں ہے. بس یہاں سے خدا کی ہدایت کا سسٹم شروع ہوتا ہے، اس کو ہم ولایت بولتے ہیں. اب یہ ولایت کا سسٹم کبھی نبوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی یہ ولایت کا سسٹم امامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی امامت کی غیبت کے زمانے میں یہی ولایت کا سسٹم ولایت فقیہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اصل نظام ہدایت الہی ہے جو کبھی بھی انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا. ایک سلوات بھیجے گا محمد والے محمد. اب دیکھیں ہمارے جتنے بھی جو غیر شیعہ مکاتب ہیں، مذاہب ہیں، اس میں کثرت سے آپ کو لفظ امام بھی ملے گا اور مصداق امام بھی ملے گا، اور تقریباً انہی معنوں میں ملے گا جس معنی میں مکتب تشیع قائل ہے. لیکن چونکہ بعض اوقات انسان کی ہوا ہوے ساڑے آتی ہے تو تشیع کے مفہوم کو قبول نہیں کرتے، لیکن پریکٹیکل وہی ہو رہا ہوتا ہے جو تشیع کا مفہوم ہے. مثلا امام دیکھیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام غزالی، امام احمد ابن حنبل، یہ سب کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ اب ٹھیک ہے آپ نے امام سے یہاں پہ لیا فقہ کا امام ہے، کسی کو آپ نے لیا امام شعر و ادب کے امام ہے، کسی کو آپ نے لیا یہ عرفان میں امام ہے، یہ صوفیہ کے امام ہے، یہ فلاں کے امام ہے. امام تو ہے، یعنی امام کیا مطلب؟ امام یعنی ایسی شخص جو فقہ میں اس جیسا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ بن گئے، امام غزالی بن گئے، ایسا امام، ایسا رہبر، ایسا پیشوا کہ شعر و ادب میں کوئی اس جیسا بندہ نہیں. فلسفے میں جتنی بات امام غزالی نے کی کسی اور امام نے نہیں کی، یہ شخص بن گیا امام فلسفہ. جیسا جیسا مفہوم امامت ہے ویسا ویسا آپ جو ہے شخصیت اوپر لے کے آتے ہیں. مفہوم امامت آپ کو مکتب تشیع کے علاوہ دنیا کے ہر مکتب میں ملے گا، حتیٰ کافر کیوں نہ ہو.
لفظی نزاع ہے لیکن حقیقت میں لفظی نزاع بھی موجود نہیں ہے، آپ اس کو مان رہے ہیں. نزاع جو موجود ہے وہ مصداق امامت میں موجود ہے، اس کے ہم آگے آگے آپ کی خدمت میں تعریف کریں گے. مکتبہ تشیع بھی اسی امامت کا قائل ہے، کچھ فرق کے ساتھ. کچھ چیزیں بالآخر مکتبہ تشیع ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ مکتبہ تشیع بولتا ہے کہ امام ہوگا، اس میں دو اہم خاصیتیں ہوں گی. بہت ساری خاصیتیں ہیں لیکن یہ وہ جو ہیں تمام کی تمام خاصیتوں کا منبع و مصدر ہے. وہ خاصیت کیا ہے کہ امام ہوگا لیکن منصوص من اللہ ہوگا. خدا امام مقرر کرے گا، کسی شخص میں کسی بندے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ امام کو مقرر کر سکے. یہ مکتبہ تشیع کا دیگر تعریفوں سے پہلا اختلاف. دوسرا اختلاف کیا ہوگا؟ منصوص من اللہ تو ہوگا، ساتھ میں معصوم بھی ہوگا. باقی ساری چیزیں کہ امام عالم ہو، امام جو ہے قدرت مند ہو، امام علم غیب رکھتا ہو، وہ ساری کی ساری بات ثانوی خصوصیات ہیں. جو اہم ترین دو خصوصیات ہیں جو مکتبہ تشیع کی تعریف امامت کو دوسرے اماموں سے الگ کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مکتبہ تشیع، مکتبہ اہل بیت امام کو منصوص من اللہ سمجھتا ہے کہ امام فقط خدا مقرر کر سکتا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم ایرو غیروں کو امام نہیں مانتے. ایرو غیرہ یعنی کیا مطلب؟ وہ شخص جو خدا کے مقرر کیے ہوئے امام کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایرا غیرہ ہماری نظر میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نتو غیروں کو بھی نہیں مانتے. نتو غیرہ کیا ہے؟ کہ جو شخص امام تو بن گیا معصوم نہیں ہے. امام کو معصوم بھی ہونا چاہیے اور امام کو منصوص من اللہ بھی ہونا چاہیے. یہی وہ فرق ہے جو امام علی علیہ السلام میں اور امام ابو حنیفہ میں فرق ڈالتا ہے. امام ابو حنیفہ تمام تر عظمتوں کے باوجود دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس بات کا ادعا کر سکے، اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ یہ منصوص من اللہ ہے یا معصوم ہے. لیکن امام علی علیہ السلام دنیا کی وہ ہستی ہے، کم از کم ایک بہت بڑا طبقہ شیعوں میں موجود ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ سنیوں میں ایسا موجود ہے جو امام علی علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتا ہے. وہ الگ بات ہے فضیلتوں کے اعتبار سے، جس کو ہم بولتے ہیں ہمارے تفضیلی برادر ہیں، بولتے ہیں کہ علی فضیلت کے اعتبار سے باقی تمام کے تمام اصحاب پر فضیلت رکھتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہی وہ فضیلتیں، وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات جو خدا نے علی کو دی ہیں دوسروں کو نہیں دی. کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو علی میں ہیں دوسروں میں نہیں ہیں، لہٰذا ان خصوصیات کی بنیاد پر ایک فرقہ جات ہو گیا خود اہل سنت کے اندر، اس کو بولتے ہیں تفضیلی. اور جناب مفتی حنیف قریشی انہی تفضیلیوں میں سے جو بولتے ہیں کہ جو علی کے مقابلے میں ہے باطل ہے، جو بھی ہے. درحقیقت اس کی جو علمی بنیاد وہ یہی ہے چونکہ تفضیلی ہیں. بعد از پیغمبر اکرم امیر المومنین کو تمام کے تمام اصحاب سے بالاتر مانتے ہیں. ہاں لیکن عملی میدان میں آگے بولتے ہیں لیکن خلافت کے اعتبار سے جو ہے جناب ابو بکر پہلے ہیں، اس کے بعد جناب عمر، اس کے بعد جناب عثمان، پھر امیر المومنین امام علی علیہ السلام. علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایسا طبقہ مل جائے گا جو علی کے منصوص من اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور علی کے معصوم ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے. بالآخر علمی طور پر یہ ایک فضیلت حاصل ہے کہ کم از کم ایک احتمال ہے کہ جو علی کی طرف دیا گیا. علمی طور پر ابو حنیفہ تمام تر فضیلتوں کے ساتھ اس بات کے اہل نہیں تھے کہ علمی طور پر بھی گفتگو کی جا سکے چاہے جا کے حقیقی طور پر. شیعہ وہ مکتب ہے جو حقیقی طور پر بھی علی کو معصوم مانتا ہے، منصوص من اللہ مانتا ہے، اور علمی طور پر بھی علی کو معصوم مانتا ہے اور منصوص من اللہ مانتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اہل سنت کا فقط ایک ایسا گروپ ہے کہ جو علی کو حقیقی طور پر شاید امام نہ مانتا ہو، منصوص من اللہ نہ مانتا ہو، معصوم نہ مانتا ہو، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ علی جو ہے مثلا خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ایسی صفات کے حامل شخص ہے کہ جو بعد از پیغمبر اکرم بقیہ تمام کے تمام افراد سے بالاتر ہے. لہذا جب اس کی بنیاد پر ایک فرقہ ایجاد ہو گیا منصوص من اللہ. بہرحال یہ امامت کا ایک مفہوم تھا کہ مکتبہ تشیع امامت کے اسی مفہوم کا قائل ہے جو فطری مفہوم ہے، جس کو ہر شخص اپنے وجدان میں محسوس کرتا ہے، جس کو ہر شخص اپنے نفس میں محسوس کرتا ہے. اب ممکن ہے بعض اوقات مصادیق میں پرابلم کر جائے، اس مصادیق کو حل کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ تشریف لے کے آئے. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. ایک اور مشکل جو پیش آتی ہے مفہوم امامت میں کہ امام کا جو تصور انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اپنی خارجی دنیا میں بھی امام کو مقرر کرتا ہے. مثلا کسی کا امام جو ہے وہ فقط فقہ تک محدود ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس کا امام فقط امام فقہ ہے. جس طرح مثال عرض کی امام ابو حنیفہ مثلا وہ ہمارے برادران کی نظر میں جو ہے فقہ کا امام ہے. امام غزالی ہو گئے وہ مثلا عرفان میں، تصوف میں، شعر و ادب میں امام ہے. اسی طرح امام احمد ابن حنبل ہو گئے وہ بھی مثلا فقہ میں، اصول میں امام ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ امام کا کیا کانسیپٹ ہے آپ کی نظر میں. رہبر تو ہیں، پیشوا ہیں، لیکن آپ نے جگ لگا دیا کہ یہ رہبر پیشوا فقط فقہ تک ہے، یہ رہبر پیشوا فقط جو ہے عرفان تک ہے، فلسفے تک ہے. لیکن جس کا مفہوم امامت جو ہے دنیا اور آخرت پر مبنی ہو، جو سمجھتا ہو کہ امام واسطہ فیض الہی ہے، امام اس ہستی کا نام ہے کہ جو اہل زمین کو اہل آسمان سے ملانے والا ہے، امام اس ہستی کا نام ہے جو عرش والوں کو فرش والوں سے ملانے والا ہے، فرش والوں کو عرش والوں سے ملانے والا ہے، امام اس ہستی کا نام ہے جو خدا کی مخلوق کو خدا کی ذات سے متصل کرنے کے لیے آیا ہے، انسان کو زمین کی ذلتوں اور پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. پھر اس کا امام بھی اسی طرح اعلیٰ ہوگا، محکم ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کسی ایسے شخص کا امام لے کے آ جائے جس میں یہ خود صفات نہ ہو، جو خود فرش نشین و بات لیکن عرش کی کرے،
ایسا امام جس میں خود یہ صلاحیت نہ پائی جائے کہ وہ عرش والوں کی باتیں سن سکے یا عرش والوں کی طرف توجہ کر سکے یا عرش والوں سے اس کا کوئی رابطہ برقرار ہو، وہ زمین والوں کو اٹھا کے عرش والوں سے ملا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا امام جو خود خدا سے متصل نہیں ہے، جو خود معصوم نہیں ہے، جس کو خدا نے عصمت جیسی صفت سے نہیں نوازا، وہ کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں غیر معصوم ہونے کے باوجود تمہیں اس مقام عصمت سے نزدیک کر دوں گا جو خدا کو مطلوب ہے؟ بس اس اعتبار سے بھی تشیع کا نظریہ بہت واسٹ نظریہ، تشیع کا نظریہ بہت بڑا نظریہ ہے کہ تشیع کا مفہوم امامت چونکہ بہت وسیع ہے، لہٰذا ہم لوگ مصداق بھی بہت وسیع لے کے آتے ہیں، لہٰذا امام معصوم سے کم تر کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے۔ یہ ایک مفہوم امامت۔ عزیزان، اگر ہم اسی مفہوم امامت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مکتب تشیع کی نظر میں جو امامت کا مفہوم بہت عالی ہے، بہت واسٹ ہے، وسعت کا حامل ہے، لہٰذا اسی اعتبار سے امام کی ضرورت بھی بہت عظیم ہے۔ امام کو جو خدا نے اتنا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ کہ خدا مند کریم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ میری بندگی کر سکیں۔ امام معصوم اس لیے آتا ہے، نظام امامت اور نظام ولایت خدا نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ انسان کو خدا کی بندگی سے متصل کر دے، ورنہ تو دیکھیں خدا کی عبادت تو جناب رسول خدا سے آنے سے پہلے ہو رہی تھی۔ جو کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے مثلا بطور مثال، وہ کیا تھے؟ وہ سب خدائی تو تھے۔ حتیٰ اس وقت جناب ابراہیم کے پیروکار تھے، بت والے آ کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جناب ابراہیم والے آ کے کعبے کے چکر لگا کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مشکل کہاں تھی؟ مشکل یہی تھی کہ خدا کو مان رہے تھے لیکن خدا کی عبودیت سے متصل نہیں تھے۔ کیوں متصل نہیں تھے؟ چونکہ خدا نے اپنے عبودیت تک پہنچنے کے لیے جو سسٹم جناب ابراہیم کے ذریعے پہنچایا تھا وہ تحریف ہو چکا تھا، اس میں تحریف ایجاد ہو چکی تھی، اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، تغییر و تبدل ایجاد ہو چکا تھا، لہٰذا اس میں اس بات کی صلاحیت نہیں تھی کہ لوگوں کو خدا سے متصل کر سکے، لوگوں کو اس عبودیت یا اس کمال پر پہنچا سکے جو خدا مند کریم نے ایجاد کی ہے۔ اور ہدف زندگی یہ رکھا ہے کہ ایک انسان اس راہ پر چلتے ہوئے میری بندگی یعنی میرے کمال، میں نے جو کمال ایجاد کیا اس تک پہنچ سکے۔ اس کمال تک پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم موجود ہیں۔ امام معصوم، نظام امامت یا نظام ولایت اس سسٹم کا نام ہے جو انسان کو مقام بندگی تک پہنچاتا ہے، حقیقی کمال تک پہنچاتا ہے۔ وہ حقیقی کمال کیا ہے؟ خدا کی بندگی ہے۔ اس خدا کی بندگی تک پہنچنے کے لیے جو خدا مند کریم نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے، کمال، انسان کا کمال بندگی ہے۔ البتہ بندگی سے مراد فقط نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ حیات طیبہ۔ قرآن مجید کی نظر میں جب بندگی کی بات آتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے نزدیک کر دے وہ بندگی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے دور کر دے۔ ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو لیکن خدا سے دور ہو رہا ہو ریاکاری کر کے، ممکن ہے قرآن پڑھ رہا ہو لیکن خدا سے دور ہو رہا ہو ریاکاری کر کے، تو یہاں پہ قرآن اور نماز طاغوت بن جاتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی نماز کو توڑ دے۔ مثلا ایک شخص ڈوب رہا ہے پانی میں، اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر اپنی نماز توڑ کے اس کی جان نہیں بچائی تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ شخص مر جائے گا۔ اپنی نماز کی قربانی دے کر وہ کیا کر رہا ہے؟ اس شخص کی جان بچا رہا ہے۔ اب یہاں نماز کا نہ پڑھنا خدا کی بندگی کہلائے گی، یعنی خدا کی بندگی کا معیار جو ایک سنتی معیار ہے، ایک جو عمومی طور پہ خدا کی بندگی کا معیار ہے، یہاں پہ قرآن مجید میں بندگی سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ بندگی وہ جو انسان کو خلافت الہی کے مقام پر فائز کرے، انسان اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کرے جو خدائی خصوصیات ہیں۔ مثلا خدا رحمان ہے، انسان کو بھی رحمان ہونا چاہیے۔ خدا کریم ہے، انسان کو بھی کریم ہونا چاہیے۔ خدا مغفرت کرنے والا ہے، انسان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے برادران مومن کے عیوب کو، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ خداوند کریم قہار ہے، انسان کو بھی قہار ہونا چاہیے دشمنان خدا کے مقابل۔ خداوند کریم رحمان ہے، انسان کو بھی رحمان ہونا چاہیے خدا کے دوستوں کے مقابل۔ یہ الہی صفات جب تک انسان میں پیدا نہ ہو خداوند کریم قبول نہیں کرتا کہ تو میرا بندہ بن چکا ہے۔ یعنی جب بھی قرآن بندگی کی بات کرتا ہے وہاں اس بندگی سے مراد وہ بندگی کہ انسان مقام خلافت الہی پر فائز ہو سکے، یعنی خدا کا خلیفہ بن سکے۔ اب خدا کا خلیفہ اس کی سلطنت میں تھوڑی بنے گا، تو شرک ہو جائے گا۔ خدا کا خلیفہ کس چیز میں بنے گا؟ اس کی صفات میں بنے گا، اس نظام ہدایت میں شامل ہوگا بنے گا جو خدا نے انسان کو لیے اس دنیا میں بھیجا۔ بس امام معصوم آیا انسان کو خدا کی بندگی سے متصل کرنے کے لیے۔ قرآن نے جو ہمیں فارمولہ دیا وہ کیا ہے؟ سمپل فارمولہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بس یہ آیہ مجیدہ بھی اس بات پہ دلالت ہے کہ ہم خدا کی اطاعت کے، ہم رسول کی اطاعت کے دائرے میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم امام کی اطاعت کے دائرے میں داخل نہ ہو۔ بس یہاں سے یہ بھی ضرور سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں خدا ہو، کسی کی زندگی میں رسول ہو، لیکن وہ اولی الامر نہ ہو جس کا خداوند کریم نے حکم دیا ہے کہ جو پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کے کاموں کو انجام دے گا، جو پیغمبر کے جانے کے بعد دین کی حفاظت کرے گا، جو پیغمبر کے جانے کے بعد دین کے محکم اور متشابہات کو بیان کرے گا، جو پیغمبر کے جانے کے بعد ان تمام
چھپے ہوئے لطائف کو بیان کرے گا، جس کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر اکرم اس دنیا میں آئے. اب جب پیغمبر اکرم نہیں ہے تو کون بیان کرے گا؟ وہ شخص جو پیغمبر کا جانشین ہے. بس یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص امامت کے بغیر، ولایت کے بغیر مقام بندگی پر فائز نہیں ہو سکتا. یہ ہماری گفتگو تھی، کچھ حد تک اس میں مقدمہ شامل ہے، کچھ حد تک تفصیل. اس کے بعد میں تھوڑی سی بس کچھ اور مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. عزیزان گرامی، خداوند کریم نے نظام ہدایت جو بھیجا، عرض کیا کہ وہ ہمیں کمال پر پہنچانے کے لیے بھیجا. کمال یعنی کیا؟ اس چیز کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 یا 57 معروف آیت ہے، جو ہمارے معاشروں میں مثلا موت کی آیت کے نام سے معروف ہو گئی ہے. کہ جب بھی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں ہم بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ در حقیقت ہمارے استاد کے بقول یہ آیا زندگی، یہ انسان کی حیات طیبہ پر دلالت کر رہی ہے. البتہ معصومین نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس وجہ سے کہ ہم متوجہ رہیں کہ یہ جو ظاہری زندگی کا خاتمہ ہے، یہ در حقیقت آغاز ہے اس زندگی کا جو ابدی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی مردے کو قبر میں دفنا کے آنا ہے تو اس وقت بولنا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی آیت پڑھی جاتی ہے، کسی گھر میں پڑھ لی جائے تو خوف مچ جاتا ہے، کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی موت کی خبر آ گئی. جبکہ یہ آیت قرآن مجید کی ان معدود آیات مبارکہ میں سے کہ جس نے پوری عالم ہستی کے رازوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے. پوری عالم ہستی کی ایجاد اور حتیٰ اس کا مستقبل آیت مجیدہ میں پوشیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ انا للہ، کہ ہم خدا کی جانب سے. مستقبل کیا ہے؟ انا الیہ راجعون، ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں انسان کے کمال کی، در حقیقت دلالت کرتا ہے اس آیت کے دوسرے حصے پر. دیکھیں آیت، علامہ حسن زادہ عامل نے بھی اس آیت کو جو اپنی مختلف جگہ عرفانی توضیحات دی ہیں، اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں، بندہ اگر اجتماع نہ کروں آگاہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دو سفر ہیں. ایک سفر وہ ہے جو اجباری سفر ہے، وہ ہے انا للہ ہے. وہ سفر کون سا ہے؟ انا للہ، کہ ہم خدا کی جانب سے ہیں. یہ سفر نزولی ہے، خدا سے زمین کی طرف. پستی کا سفر ہے، ملکوت سے اس دنا، اس حقیر اور پست دنیا میں آنے کو بولتے ہیں انا للہ. اس میں کون سے مسائل ہیں؟ ہمارے خلقت کے مسائل ہیں. ہمارے ماں باپ کس کو بننا ہے؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمیں کس گھرانے میں پیدا ہونا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا رنگ کیسا ہونا ہے؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمیں کس نسل سے قرار پانا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہماری تقدیر کیا ہوگی؟ ہمارا رزق کیا ہے؟ ہماری روزی کیا ہے؟ ہماری شادی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہمارے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہمارے مثلا دنیا کی فلاں نعمت ملے گی نہیں ملے گی؟ مثلا یہ ساری چیزیں جس کا تعلق ہماری ان چیزوں سے جس کا تعلق خدا کے ہاتھ میں، جو خدا کے ہاتھ میں، ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ وہ سفر ہے کہ جو مجبوری میں انجام دیا، ہمیں دینا پڑے گا. انا للہ، خدا کی جانب سے ہے. مخصوص گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مخصوص والدین کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، مخصوص قسم کے شکل و صورت ہم نے لی ہے، قیافہ لیا ہے بہرحال. لیکن دوسرا سفر اختیاری ہے. وہ کون سا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کون سا سفر ہے؟ یہ وہ سفر ہے جو فضیلتوں کا سفر ہے. انسان اس میں تقوی اختیار کرتا ہے، انسان اس میں تہذیب و تزکیہ نفس کرتا ہے، انسان اس میں وہ خصوصیات پیدا کرتا ہے جو انسان کو مقام خلافت الہی پر فائز کرے. یہ وہ سفر ہے جو فضیلتوں کا سفر ہے. امام معصوم، نظام امامت، نظام ولایت آیا ہے تاکہ انسان کو اس سفر پہ چلا سکے. اس سفر میں انسان کا ہمراہی بن سکے، انسان کی کمک کر سکے، انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو خدا سے متصل کر سکے. ہونا نہیں کر پائے گا. مثال اس بس کی نہ ہو جائے کہ میں کراچی جانے کے لیے بیٹھا لیکن لے گئے مجھے لاہور. بعض اوقات یہ پرابلم ہوتی ہے کہ خداوند نے عرض کیا کہ امامت کے مصداق میں انسان پرابلم پیدا کرتا ہے، مصداق میں جو ہے وہ خطا کرتا ہے. تو خداوند کریم اس خطائے مصداقی جو ہوتی ہے، تجزیہ و تحلیل کی جو خطا ہوتی ہے، اس سے بچانے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے، اولیاء کو بھیجتا ہے. بس یہاں سے معلوم ہوا مقال آیت الحسن زادہ عملی کے کہ انسان اپنا اختیاری سفر کبھی بھی ولی خدا کی ولایت کے بغیر کمپلیٹ نہیں کر سکتا، اصلا چل ہی نہیں سکتا. خدا کا ولی، خدا کا امام وہ حقیقت ہے جو انسان کو خدا سے متصل کرتی ہے. کیسے متصل کرتی ہے؟ دیکھیں انسان ہونے کے اعتبار سے اس کی کچھ ضرورتیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی ضرورتیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اجتماعی ضرورتیں. مثلا آپ دیکھیں کہ مجھے ایک سفر کرنا ہو، جو مجھے اگر کراچی سے حیدرآباد جانا ہو تو میں اپنے سفر کی مناسبت سے اپنی سفر کی تیاری کروں گا. مجھے اگر کراچی سے لاہور جانا ہوگا تو میں کچھ اور تیاری کروں گا. مجھے اگر کراچی سے باہر جانا ہو، مثلا پاکستان سے باہر جانا ہے، کراچی سے مشہد آنا ہے یا کراچی سے مثلا کویت جانا ہے، تو میری سفر کی تیاری بھی ایسی ہوگی. ڈیپینڈ کرتا ہے میرا سفر کیسا ہے.
اب اس سفر میں بعض میری اپنی ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں. مثلاً کیا ہوتا ہے, میں اپنے کپڑے رکھتا ہوں, اپنا ٹوتھ برش رکھتا ہوں, پیسے رکھتا ہوں, پاسپورٹ رکھتا ہوں, یہ میری شخصی ضروریات ہیں, ان کے بغیر میں سفر کو انجام نہیں دے سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے, وہ کیا ہے, میری اجتماعی ضرورت ہے. مثلاً کیا, مجھے اپنے گھر سے ایئرپورٹ یا بس کے اڈے تک پہنچنے کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہے. مثلاً میں اگر میرا گھر اگر میرے بس اڈے سے یا میرے ایئرپورٹ سے تقریباً اگر 20 کلومیٹر دور ہے, کیا میں پیدل چل کے جاؤں گا؟ مشی شروع کروں گا, دن رات چلوں گا کہ جو ہے 20 کلومیٹر طے کر سکوں تاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاؤں. نہیں پہنچ سکتا. مجھے گاڑی کی ضرورت ہے. مجھے گاڑی کو مجھے میرے گھر سے اٹھا کر ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے. اس پیٹرول کو کون مہیا کرے گا؟ پیٹرول والا. پیٹرول والے تک یہ پیٹرول کیسے پہنچا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے پیٹرول کو جو ہے ریفائن کیے. ریفائن فیکٹری میں پیٹرول کہاں سے آیا ہے؟ یہ پیٹرول ان لوگوں نے نکالا ہے جو زمین کی سینے کو چاک کر کے زمین کے سینے سے اس پیٹرول کو دریافت کرتے ہیں, وہ ریفائن فیکٹری میں دیتے ہیں. یعنی یہ وہ ضروریات ہیں جو میری اجتماعی ضروریات ہیں. اس میں انسان سے جڑا ہوا ہے. ایک انسان کی ضرورت دوسرے انسانوں سے جڑی ہوئی ہے. حتیٰ بعض علماء کے مطابق انسان اپنی انفرادی ضروریات میں بھی اجتماع کا محتاج ہے. بھائی مجھے پاسپورٹ میری شخصی ضرورت ہے, موبائل فون میری شخصی ضرورت ہے, لیکن آیا یہ شخصی ضرورت میں نے خود ایجاد کی ہے؟ کپڑے جیسی شخصی ضرورت بھی مجھے کس نے دی ہے؟ درزی نے سی کے دی ہے. مجھے پینے کا صاف پانی چاہیے, اس وقت تک میری شخصی انفرادی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شخص پانی کو صاف اور شفاف کر کے میرے تک نہ پہنچا سکے. یعنی انسان محتاج ہے اپنی زندگی میں. اسی طریقے سے خدا کی جانب سفر کرنے میں بھی کچھ انسان کے انفرادی ضروریات ہیں, کچھ انسان کے اجتماعی ضروریات ہیں. امام معصوم, نظام ولایت, نظام امامت وہ نظام ہے جو انسان کے انفرادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی اجتماعی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. انفرادی ضرورتیں کیا ہیں؟ خدا کی جانب سفر میں, عبودیت کی راہ میں انسان اپنے کمال پر پہنچے. اس میں انفرادی ضرورتیں کیا ہیں؟ ایمان, انسان کا ذاتی ایمان چاہیے, انسان کا اعتقاد صحیح ہونا چاہیے, انسان کا اسلام صحیح ہونا چاہیے, انسان کے ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے. میں خدا کی عبودیت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میرا عمل میرے ایمان سے ہم آہنگ نہیں ہے. امام معصوم انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, اس تک ایمان کا صحیح مفہوم پہنچاتا ہے, اس تک اسلام کا صحیح مفہوم پہنچاتا ہے. بنو امیہ, بنو عباس کے ہاتھوں تحریف شدہ اسلام کا, مسخ شدہ اسلام کا مفہوم نہیں پہنچاتا, بلکہ کربلا کا عاشورائی, فاطمی اور علوی مفہوم پہنچاتا ہے امام معصوم. امام معصوم کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے, بس امام معصوم انسان کے انفرادی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. اسی طریقے سے عبودیت تک پہنچنے کے لیے کچھ انسانوں کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں, انسانوں کی اجتماعی ضرورتیں. وہ ضرورتیں کیا ہیں؟ مثلا سوشل جسٹس ہونی چاہیے, سماجی عدل و انصاف ہونے چاہیے, ہر شخص کو اس کا حق ملنا چاہیے. جب معاشرے میں ظلم ہوگا, جب معاشرے میں ستم ہوگا, جب معاشروں میں ظالم مظلوموں پر حکومت کریں گے, مظلوموں کے حق کو دبا لیں گے, تو اس وقت کوئی شخص امام کی راہ پر چلتے ہوئے خدا سے متصل نہیں ہو سکتا. ہر شخص روٹی کپڑے مکان کی فکر میں گم رہے گا. ہر شخص فقط اس غم میں مشغول رہے گا کہ کسی طریقے سے میری بچیاں جو اسکول گئی میں صحیح سلامت واپس آ جائیں, میرا بھائی جو آفس گیا ہوا صحیح سلامت واپس آ جائے. کیسا ممکن ہے کہ غور کرے خدا کون ہے, خدا کی ذات کون ہے, خدا کی صفات کیا ہیں, مجھے کیوں خدا نے دنیا میں بھیجا ہے, جب تک میرے معاشروں میں امن و امان نہیں ہوگا, جب تک میرے گھرانے میں امن و سلامتی نہیں ہوگی. بس امام معصوم انسان کے انفرادی ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان کے اجتماعی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. اگر یہ ضروریات پوری نہ ہو تو کبھی بھی انسان بندگی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ہم ایک بس میں اگر سفر کریں تو اگر میری سیٹ میں کوئی نقص ہو, کوئی پرابلم ہو, تو فقط شاید میں متاثر ہوں گا. ممکن ہے میرے برابر میں ایک بندہ بیٹھا ہو, اس کے ساتھ بہت اچھی صورتحال پیش آئے, بہت اچھی سیٹ ہے, اس کا ایسی بھی اس کے سر کے اوپر سے ہی کام کر رہا ہے. بالفرض میری سیٹ ایسی ہے جس نے مجھے مشکل میں پیدا کر رکھا ہے, میرے اندر مشکل پیدا کر رکھی ہے, مجھے زحمت میں ڈالا ہوا ہے, میں صحیح سے سفر طے نہیں کر پا رہا, نہ میں صحیح سے سو پا رہا ہوں, نہ میں صحیح سے بیٹھ پا رہا ہوں, مشکل کا شکار ہوں. لیکن بہرحال بس تو ٹھیک ہے, ممکن ہے میں 2 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا سفر یا پورے ایک دن کا سفر مشکل میں طے کروں, لیکن بہرحال منزل تک پہنچ جاؤں گا. میری انفرادی مشکل ہے لیکن اجتماع ٹھیک کام کر رہا ہے. پوری بس کی مثال اجتماع کی مثال ہے, اور میری سیٹ کی خرابی کی مثال میری ذاتی مثال ہے. میری ذاتی ضرورت پوری نہیں ہے لیکن اجتماع ٹھیک ہے. اپنی ذاتی مشکلات کے باوجود میں اجتماع کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے کیا کروں گا, اپنے ہدف تک پہنچ جاؤں گا. لیکن بعض اوقات سیٹیں بالکل ٹھیک ہوں, دنیا کی لگژری ترین بس میں ہمیں بٹھا دیا جائے, دنیا کی بہترین قسم کی سہولیات سے ہمیں جو ہے مزین کر دیا جائے, میسر کر دی جائیں, لیکن بس کا ٹائر پنچر ہو جائے, کیا ہوگا؟ بس اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ, تمام تر فیسلٹیشن کے ساتھ رک جائے گی, اپنے اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتی. امام معصوم اس ہستی کا نام ہے جو ہماری انفرادی ضروریات بھی پوری کرتا ہے, ہماری اجتماعی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. خدا کی بندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں بس کے اندر بھی فیسلٹیشن فراہم کرتا ہے, اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ نہ فقط بس کا ٹائر پنچر نہ ہونے پائے, یہ جو خدا کی عبودیت کی بس ہے یہ پنچر نہ ہونے پائے, بلکہ اس کے راستے میں کوئی آگے پتھر رکاوٹ بھی نہ بن پائے.
کوئی ظالم آ کر اپنے ظلم کی وجہ سے لوگوں کے معاشروں میں، لوگوں کے زندگیوں میں ظلم کو ایجاد نہ کرے، لوگوں کی توجہات کو خدا کی جانب سے ہٹانے نہ پائے عزیزان. بس یہ وہ دلیل ہے جو امام معصوم کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اور معاشروں کی زندگی میں ولایت کو ہونا ضروری ہے، امامت کا ہونا ضروری ہے، اس نظام کا ہونا ضروری ہے جو انسان کو خدا کی بندگی سے متصل کر سکے. اگر یہ نظام ہماری زندگیوں میں موجود ہوا تو ہم خدا سے متصل ہو پائیں گے، اگر نہیں ہوا کچھ بھی کر لیں، مکے میں بیٹھ کے کافر بنیں گے. نبی کے گھر میں بیٹھ کے جن لوگوں نے نبی کی ولایت کو قبول نہیں کیا وہ جہنم میں گئے. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن، امام حسن کی بیوی کی مثال لے لیں. امام حسن جودہ بنت اشرف جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، بہشت کے چھاؤں میں رہ کر جہنمی بنی. کیوں بنی؟ چونکہ خدا کے ولی کی ولایت کو قبول نہیں کیا. ظاہری طور پر اس کی زندگی میں ساری مشکلات جو ہے حل ہو چکی تھیں، دنیا جہان کی مشکلات اس کو میسر تھی، نعمات میسر تھیں، دنیا جہان کی فیسلیٹیشن سے امام حسن علیہ السلام نے اس کو جو ہے فیسلیٹیٹ کیا ہوا تھا. لیکن اپنی انفرادی مشکلات حل ہونے کے باوجود اجتماعی طور پر چونکہ امام حسن کو اپنے زمانے کے امام نہیں مانا، ان کو زہر دے کے شہید کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس دنیا میں تو ظاہری طور پر فیسلیٹیشن سے استفادہ کر لیا، لیکن اس دنیا میں مرنے کے بعد کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ جہنم. انسان اس دنیا کو اچھا گزار بھی لے، کفر کے ماحول میں، کفر کی حکومتوں میں، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ انسان زندگی گزار بھی لے، اچھے طریقے سے بعض سہولیات سے مزین ہو بھی جائے، لیکن اگر اپنے زمانے کے امام کا عارف نہ ہو، اپنے زمانے کے جو امامت کا نظام ہے اس سے متصل و پیوستہ نہ ہو، انسان کبھی بھی خدا کی عبودیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. بس اگر انسانی معاشرے چاہیں کہ خدا کی عبودیت سے متصل ہو سکے، ان کے لیے لازم ہے کہ ایسا نظام ہدایت موجود ہو، ان کے لیے لازم ہے کہ ایسا سسٹم موجود ہو جو ان کے انفرادی ضروریات کو بھی پورا کرے تاکہ وہ خدا سے متصل ہو، اور ان کی اجتماعی ضروریات کو بھی پورا کرے تاکہ وہ خدا سے متصل ہو. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. عزیزان کرام، انفرادی مشکلات کو حل کرنے میں ائمہ معصومین کو مشکلات کا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ تاریخ دیکھیں ائمہ معصومین کی. امام علیہ السلام انفاق کیا کرتے تھے، لوگوں کی شخصی مشکلات کو دور کیا کرتے تھے. امام علیہ السلام کسی کو 70,000 اشرفیاں دے دیں، کسی کو 40,000 اشرفیاں دے دیں، کسی کو کچھ بخش دیا، کسی کو مالی طور پہ معاونت کی، کسی کی سفارش کر کے امام نے معاونت کی، کسی جگہ امام کی رہنمائی فرمائی، کسی جگہ کوئی جاہل تھا امام نے اس کو علم عطا فرمایا، کوئی بھوکا تھا اس کو کھانا کھلایا. یہ وہ انفرادی ضروریات تھی جو ائمہ معصومین نے لوگوں کو عطا کی ہیں. یہاں پر امام معصوم کو، ائمہ معصومین کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن جو اصل مشکل پیش آئی ہے امام معصوم کو، نظام ولایت کو، نظام امامت کو، وہ کہاں آئی ہے؟ وہ اس وقت آئی ہے جب ائمہ معصومین نے اس نظام ولایت اور امامت نے اجتماع میں آ کر لوگوں کی اجتماعی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی. جب امام معصوم نے، اس نظام ولایت نے سوشل جسٹس کو، معاشرتی عدل و انصاف کو معاشروں میں نافذ کرنے کی کوشش کی، یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ائمہ معصومین کا اپنے زمانے کے حاکموں اور ظالموں سے جو ہم بولیں گے ایک ٹاکرا شروع ہوئی، ایک جنگ جو شروع ہوئی ہے امام معصوم میں اور امام جائر میں، امام حق میں اور امام باطل میں. جو جنگ کی ابتدا ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ وہاں سے ہوئی ہے جب امام معصوم نے چاہا کہ لوگوں کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی زندگی بھی الہی بن جائے. اور اس اجتماعی زندگی کو الہی بنانے کے لیے امام نے کیا چاہا؟ حکومت کو حاصل کرنا چاہا. ولایت اس الہی نظام بندگی کا نام ہے، اس الہی نظام بندگی جو خداوند کریم نے امام معصوم کے توسط سے ہم تک پہنچائی ہے. اور امام معصوم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکومتوں کے ذریعے اس نظام کو ہماری زندگیوں میں نافذ کر سکیں، وہ چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو. لیکن سخت ترین مشکلات کا سامنا جو امام کو کرنا پڑا ہے، کہاں کرنا پڑا ہے؟ جب امام معصوم اجتماعی میدان میں آ کر لوگوں کی اجتماعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یعنی عمل کو انجام دیا امام معصوم نے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام معصوم کا خون بہایا گیا ہے، اور یہی وہ جگہ در حقیقت جہاں امام معصوم نے لوگوں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا ہے. ورنہ شخصی زندگی میں تو امام معصوم کی بدترین دشمن بھی امام کی فضیلتوں کے قائل تھے. شخصی بنیادوں پر، شخصی فضیلتوں کی وجہ سے تو مثلا امام معصوم اتنے زیادہ مشہور تھے، معروف تھے کہ امام کے بدترین دشمن امام کی شخصی خصوصیات کا اعتراف کیا کرتے تھے. معروف واقعہ ہے کہ امام کے صحابی جو گئے معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس، اور غالباً سوسہ ابن سوہان تھے. تو معاویہ نے بولا کہ کچھ علی کی خصوصیات بیان کرو. اب جب جناب سوسہ نے خصوصیات بیان کرنا شروع کی تو تاریخ میں نقل ہوا کہ معاویہ آنسوں سے رونے لگا، اپنی دھاڑی پکڑ کے بولنے لگا کہ اب زمین بانجھ ہو گئی ہے کہ علی جیسی اولاد پیدا کر سکے. یعنی معاویہ جانتا تھا علی فضیلتوں کے اعتبار سے کیا ہے، لیکن یہی معاویہ جب عمل کے میدان میں آیا، سوسائٹیز کی بات آئی،
اجتماعی میدان کی بات ہے، وہاں علی کو امام نہیں مانے گا، وہاں بولتا ہے میں امام ہوں، کیونکہ میری دنیا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں امام معصوم کو اپنا کام کرنے کی اجازت دوں۔ امام معصوم کو جو بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اجتماع میں لوگوں کو ان کے حقوق دلانا، اور یہ مشکل اس وقت دو چندان ہو گئی، یعنی اس مشکل میں اضافہ ہو گیا کہ جب خود امام معصوم غیبت میں جا رہے تھے۔ امام معصوم نے غیبت میں جاتے جاتے بھی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو ہمیں نظام دیا مرجعیت کی صورت میں، ولایت کی صورت میں، وہ نظام آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ نظام آج بھی تمام تر نقائص کے باوجود، تمام تر محدودیتوں کے باوجود، اپنی تمام تر نقائص ہم اس کو بولیں، کوتاہی بولیں، کچھ بھی بولے جو شخص، تمام تر چیزوں کے باوجود یہ نظام جو امامت کا دیا ہوا نظام ہے، جو ولایت کا دیا ہوا نظام ہے، اس چیز کی کوشش کر رہا ہے کہ عصر حاضر میں مومنین کو ان کے انفرادی حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے اجتماعی حقوق کو بھی دلا سکے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو فلسطین میں جنگ جاری ہے، پوری دنیا کے لوگوں نے ان سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، حتیٰ ان کے ہم مسلک لوگ، بظاہر اہل سنت ہیں ہمارے فلسطینی بھائی، ان کے ہم مسلک لوگوں نے ان پہ سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ مصر جو اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک رابط کا کردار ادا کر رہا ہے، جو مذاکرات کر رہا ہے، یہی مصر خیانت کر رہا ہے۔ جو فلسطینی جو فوجی کمانڈرز ہیں، ان کی جو گھر ہیں، ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، اسرائیل کو اطلاعات ملتی ہے، وہ ان کو مار کے شہید کر دیتا ہے۔ یعنی اتنے مظلوم ہیں، لیکن اس وقت کون سا نظام ہے جس نے ان مظلوم فلسطینیوں کی سرپرستی کا عزم کر رکھا ہے؟ وہ یہی نظام ولایت اور امامت ہے، جس وقت نظام ولایت فقیہ کی صورت میں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ نہ فقط یہ فلسطین میں، بلکہ آپ دیکھیں لبنان میں، پاکستان میں، خود ایران میں، خود شام میں، خود بحرین میں، پوری دنیا میں جب بھی جہاں بھی مومنین کو، مستضعفین کو حمایت کی ضرورت پڑی ہے، نظام آ گیا کہ اس نے ان کی جو ہے مدد کی ضرورت کی۔ در حقیقت یہ ولایت فقیہ مدد نہیں کر رہی ہے، یہ ولایت علی ہے جو ولایت فقیہ کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ در حقیقت یہ ولایت فقیہ نہیں ہے، بلکہ ولایت الہی ہے، جس کا ایک معمولی سی جھلک ولایت فقیہ کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب دیکھیں جس طرح امام زمان کی غیر موجودگی میں ہم لوگ مجلس تعطیل تو نہیں کرتے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کو لا کے بٹھاتے ہیں کس جگہ پہ؟ جو امام زمان کی جگہ ہے، ورنہ وارث منبر تو امام زمان ہے، علم کس کا ہے؟ جناب عباس کا ہے۔ کس میں جرت ہے جناب مولانا عباس کے علم کو ہاتھ لگا سکے؟ لیکن کیا کیا ہم نے جناب عباس کے جانے کے بعد اور امام زمان کے آنے سے پہلے علم کو اٹھا کے ہم رکھ دیا ہے، مولا آئیں گے تو اٹھائیں گے؟ نہیں، دنیا میں چپے چپے میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں لے کے بیچتے ہیں تاکہ یزیدیوں کے دلوں کو جلا سکیں اور حسینیوں کو خوش کر سکیں۔ اسی طریقے سے کیا امام کی ولایت کو لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیں ہم؟ امام نے، ہمیں علم کا خیال تھا، ہماری فکر علم تک پہنچی، ہمیں جو ہے ازخانوں کا خیال تھا، ہماری فکر ازخانوں تک محدود ہے، لیکن امام معصوم کو پوری عالم ہستی کا خیال تھا۔ لہذا امام زمان اپنی غیبت کے زمانے میں اس نظام کو دیکھے گا جس کو ہم نظام مرجعیت یا نظام ولایت بولتے ہیں، اور آج امام کی غیبت کے زمانے میں یہ وہ نظام ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ لوگ تمام تر فسادوں کے باوجود، تمام تر فحشا اور تمام تر ظلم و جبر و زیادتوں کے باوجود کچھ جتنا ہو سکے خدا کی بندگی سے متصل رہ سکیں، خدا کو فراموش نہ کر سکیں، انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم بحق محمد وآل محمد، اور وہ تمام زحمتیں جو محمد وآل محمد نے اس ولایت اور امامت کے نفاذ کی راہ میں اٹھائی ہیں، خداوند کریم بحق آقا مولا امام زمان اور قلب مقدس امام زمان ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو نہ تجھ سے غافل ہیں اور نہ تیری بندگی سے غافل ہیں۔ خداوند کریم ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما کہ جو تیری بندگی کے راہ میں جد و جہد کرنے والے۔ خداوند کریم ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرما جو تمام کی تمام سہولیات سے مزین ہو کر تجھ کو فراموش کر چکے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں غافلین میں شمار نہ فرما۔ خداوند کریم ہمیں بے دردوں میں شمار نہ فرما۔ خدایا ہم تیرے ناقص بندے ہیں، ہم تیرے غافل بندے ہیں، لیکن تو جانتا ہے کہ بلا تھوڑی ہی صحیح ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خدایا بحق محمد والے محمد، تھوڑی سی محبت جو محمد والے محمد کی وجود کی برکت سے ہمارے دلوں میں قائم ہے، خدایا ہم کو اپنی مزید محبت عنایت فرما، اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ محمد والے محمد کی مزید اطاعت کر سکیں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر کے اس کی اطاعت کر سکیں۔ خدایا بحق محمد والے محمد قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کی دعاؤں میں شامل فرما، وہ تمام کے تمام افراد جو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں، خداوند کریم ان کی توفیقات عالی ہیں، اس کو عالی تر فرما۔ خداوند کریم بحق محمد والے محمد سب مشکلات کے حل کے لیے اور سب دعاؤں کی ایک دعا اس کو انجام دینے کے لیے خداوند کریم بحق محمد والے محمد امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں امام کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں میں شمار فرما، اور ہمیں امام کے ہاتھوں میں شہادت پانے والوں میں قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔